بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ اس میں ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، عبادات میں گزرتا ہے۔ پورا مہینہ کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس مہینے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے۔ کاش یہ عبادات کا تسلسل اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا تسلسل، دعا کا تسلسل اور ہم پورے سال میں برقرار رکھیں تو کتنے ہم خوش نصیب ہوں گے۔ پر ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور برکات سے بھرپور رکھا ہے، اور یقین جانیں جس نے بھی اس مہینے کا احترام کیا ہے رنگا گیا ہے۔ اس مہینے میں جس کو قرب خداوندی چاہیے تو یقین کریں یہ راتیں وہ ہیں، جگمگاتی نورانی راتیں جن میں اللہ آپ کے بہت قریب ہے، اور دن میں روزے کی حالت میں تو اللہ اور بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کا جس نے بھی احترام کیا ہے یقین کریں بادب با نصیب۔ اگر ہم روحانی سفر طے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اس مہینے کا وہ ادب احترام رکھنا پڑے گا، اور اس ادب احترام کی کیا رحمتیں اور کیا برکتیں ہیں، آئیے میں آج آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ بخارا شہر میں ایک مجوسی آتش پرست کا بیٹا ماہ رمضان المبارک میں عام کھانے پینے میں مشغول تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے مجوسی باپ نے اس کے منہ پہ تماچا مارا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے کھانا کھاتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی؟ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو اس مہینے میں دن کے وقت کھانا کھاتے ہیں۔ مجوسی نے کہا، بیٹا میں کھاتا تو ہوں، پر اس مبارک مہینے کا میں احترام کرتا ہوں، اور احترام کرتے ہوئے لوگوں سے پوشیدہ ہو کر اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہوں، سر عام نہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد ایسا کرنا ہوا کہ اس مجوسی کا انتقال ہو گیا، تو ایک بزرگ نے خواب میں اسے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ تو جنت میں کیسے آ گیا؟ جنت تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، اور تو مجوسی ایک آتش پرست ہے، تو یہاں کیسے جنت میں آ گیا؟ جیسا کہ کہا گیا ہے، خلد تو گھر ہے غلامان محمد کے لیے، اور جہنم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجوسی نے جواب دیا کہ واقعی میں تو مجوسی تھا، لیکن میں رمضان المبارک کا احترام کیا کرتا تھا، چنانچہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے دولت ایمان سے بہرہ فرما کر جنت میں داخلہ نصیب فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احترام ماہ صیام مجوسی کے لیے کیسا دولت اسلام کا ذریعہ بن گیا، اور جنت بھی مل گئی۔ لیکن بد نصیب ہیں وہ لوگ جو مسلمان کہلانے کے باوجود رمضان المبارک کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ واقعی ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے، اور کوشش کریں گے اس مہینے کا احترام، جیسے وہ مجوسی آتش پرست ماہ رمضان کے احترام کی وجہ سے صرف جنت میں گیا۔ اب آپ سوچیں گے ماہ رمضان کے احترام کی وجہ سے صرف جنت میں کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ تو سنیں، میرا اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میں بندوں کو، اللہ تو ہم سب سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور وہ کب چاہیں گے کہ ان کے بندے جہنم میں جائیں؟ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ بندوں کو کسی ایک عمل کی وجہ سے جنتی بن جائیں اور جہنم سے جنت میں چلے جائیں۔ انشاءاللہ ہم اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت سے اس روحانی سفر میں فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر رحمت کا بہانہ ہم بھی تلاش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے ہمیں بخش دیں، اور ہم سب کو جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس میسر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم بھی احترام سے گزاریں گے، کیونکہ ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اور کیا یہ بات کم ہے ہم سب کے لیے؟ تو انشاءاللہ یہ رمضان ایسا گزاریں گے کہ اللہ بھی راضی ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں۔
آمین ثم آمین۔ اس روحانی سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور ہم ساتھ مل کر سب دعائیں بھی مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو ترقی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔